بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں ملتان سے خط لکھا ہے جناب محمد اشرف صاحب نے۔ آپ لکھتے ہیں کہ کیا اسلام میں ووٹ کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر ہے تو اس بارے میں ہمیں کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے؟ جناب محمد اشرف صاحب، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ووٹ کہتے کسے ہیں؟ کیا یہ محض ایک پرچی ہے جس پر مختلف قسم کے نشانات بنے ہوئے ہیں اور آپ نے مہر اٹھا کر اس میں کسی ایک نشان پر لگا دیا؟ کیا ووٹ محض یہی ہے یا ووٹ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ووٹ محض ایک پرچی کا نام نہیں ہے۔ اصل میں یہ کسی فرد کی حمایت، کسی نظریے کی تائید اور اپنے آنے والے حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی آپ کو کوئی ایسا فرد نظر آتا ہے، کوئی ایسی جماعت نظر آتی ہے جو اپنے منشور کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے اور اپنے سابقہ روش کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے، ملک و قوم کے لیے مخلص ہے اور انسانوں کی ساتھ ایک دلی ہمدردی رکھنے والا ہے، تو آپ اس کی ایک طرح کی حمایت کر رہے ہیں۔ گویا کہ ووٹ ایک طرح سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی حمایت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر اچھے لوگوں کی حمایت نہیں کی جائے گی اور اس کے بدلے میں برے لوگ ان کو ووٹ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ برائی کی حمایت کر رہے ہیں اور برے آدمی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے ووٹ کے بدلے میں اسے قوت ملے گی، اختیار ملے گا، اور وہ اس قوت کا، اختیار کا غلط استعمال کرے گا تو آپ اس کے گناہ میں برابر کے حصے دار ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ بھی اسے باقاعدہ ووٹ دینے والے تھے، یعنی اس کی تائید کرنے والے اور اس کے مددگار بن رہے تھے۔ اس اعتبار سے یہ ووٹ محض ایک پرچی کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی اور اپنے ملک و قوم کے بارے میں قسمت کا فیصلہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ووٹ کے اور بھی مختلف موقع ہوتے ہیں اور اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کسی مشورے کے لیے بھی ووٹ لے لیا جاتا ہے تو ووٹ ایک مشورہ بن جاتا ہے، اور مشورہ جو ہے وہ بھی کسی کام کو بہتر یا کسی کام کو برا بنانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس موقع پر اچھے لوگوں کی اور اچھے کاموں کی، اچھے فیصلوں کی حمایت نہ کی یا اس میں اپنا مشورہ شامل نہ کیا تو یقیناً اس کے برے نتائج ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اسے معمولی بات نہ سمجھیے، یہ اس آیت کی در حقیقت ایک تفسیر بن جاتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جہاں بھی نیکی اور تقوی کی بات ہو اور اس کے لیے آپ کو بلایا جائے، پکارا جائے، مدد کے لیے آپ کو دعوت دی جائے، تو آپ کو نیکی اور اچھائی کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے یہ نہ کیا اور اس کے مقابلے میں کسی اور فرد کو کہ جو برائی اور خرابی کے لیے مشہور ہے، اس کا سابقہ کردار بتا رہا ہے، اور اس کی اگر آپ نے حمایت کر دی تو آپ نے صرف ایک پرچی نہیں ڈالی، حقیقت میں آپ نے برائی کی حمایت کی ہے، اور برائی کی حمایت کرنا اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک برائی کی حمایت کر دی، بات ختم ہو گئی، آئی گئی بات ہو گئی، چلو اب کیا ہم نے اس کا کیا لینا دینا؟ نہیں، در حقیقت وہ آپ کی ذات کا اور آپ کے کردار کا حصہ بنتا رہے گا۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کے بعد جو بھی وہ غلطی کرے گا اور اپنے اختیارات کا ناجائز وہ استعمال کرے گا تو وہ آپ کے اس ووٹ کو بھی یقیناً اسے چونکہ حمایت ملی تھی تو آپ بھی اس کے گناہ میں باقاعدہ شریک ہو جائیں گے۔ مشورہ دینے کے لیے بھی اچھے لوگوں کو اچھا مشورہ دیا جائے اور حمایت کرنے کے لیے بھی اچھی حمایت کی جائے، کیونکہ یہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے بہت ہی نادر مواقع ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو لوگ بھی ووٹ کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ ووٹ کا اہتمام کرنے والے تمام افراد، ادارے، لوگ، پارٹیاں جو بھی جہاں پہ موجود ہیں وہ اس کو ایک عبادت سمجھتے ہوئے کریں، کیونکہ اس کی بنا پر خلق خدا کو یا فائدہ پہنچے گا یا خلق خدا کو نقصان پہنچے گا۔
اس لیے ہر وہ کام جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچنے والا ہو اس کو اچھے طریقے سے، سلیقے سے، سوچ سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے، اور جس کی وجہ سے نقصان ہونے کا امکان ہو اس سے اپنے آپ کو سوچ سمجھ کر الگ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی ایسا موقع ہماری زندگی میں لائے تو یہ سمجھ کے کہ ہم نے ایک اچھے فرد کی، اچھے نظریے کی، اچھی جماعت کی، اچھے گروہ کی حمایت کرنی ہے، تاکہ وہ آپ کے گاؤں کے لیے، آپ کے شہر کے لیے، خود آپ کی اپنی ذات کے لیے، آپ کے ملک کے لیے وہ ایک بہتر فیصلہ کر سکے اور بہتر کام بنا سکے۔ تو جب بھی یہ موقع آئے اسے ضائع مت کیجیے۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم